السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں پچھلی دو قسطوں سے، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور اس مضمون کو لکھا تھا مشہور صحافی زید سلیحری نے۔ وہ اس وقت نوجوانی میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے اور قائد اعظم کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ تو ایک موقع پر یہ پھر طے ہوا کہ لندن جو کہ مرکز ہے انگریز حکومت کا، اور جہاں سے سارے احکامات نافذ ہوتے ہیں اور جہاں سے ساری پالیسیاں بنتی ہیں، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اس وقت انگریزوں کے ماتحت تھے، ان کا قبضہ تھا، تو ضرورت اس بات کی محسوس کی۔ قائد اعظم نے بھی سلیحری صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ ہاں ضرورت ہے کہ لندن میں جا کر انگریزوں کے دماغ میں بات ڈالی جائے کہ مسلم لیگ کتنی اہم ہے اور مسلمانوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے ہندوستان میں۔ تو اس مقصد کے لیے پھر قائد اعظم کے مشورے کے ساتھ سلیحری صاحب لندن گئے تاکہ وہاں مسلم لیگ کو ایکٹیو کر سکیں، منظم کر سکیں، اور اس کے جو اس کو پروپوگیٹ کر سکیں، کیونکہ تو وہ تھے صحافی تھے، وہ پروپوگیٹ کر سکتے تھے اچھی طریقے سے اس کو۔ تو جب یہ لندن پہنچے تو لکھتے ہیں کہ لندن میں بیرسٹر عباس علی نے میرا استقبال کیا، جو تحریک پاکستان کی اشاعت کے لیے مسلم لیگ کی طرف سے نمایاں اور شاندار خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو مسلم لیگ کے لیے کام کر رہے تھے، مگر مزید کام کی ضرورت تھی، اسی لیے پھر سلیحری صاحب وہاں گئے۔ اس وقت برطانیہ میں بہت سے شہروں میں مسلم لیگ کی تنظیم بن چکی تھیں، لیکن ان کے درمیان باہمی روابط بہت کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے ان تنظیموں کی باہمی سرگرمیوں میں تعاون کرنے کی فضا پیدا کرنے کی ذمہ داری سنبھالی، اور جلد ہی مسلم لیگ نے برطانیہ میں ایک منظم اور مضبوط جماعت کی حیثیت اختیار کر لی، جو برطانوی صحافتی حلقوں اور ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتوں اور عشائیوں کے انتظامات کرنے لگی۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے وہاں کے مقامی لیڈروں سے مل کے ایک ایسی تنظیم بنا لی جو یہ سارے کام کر رہی تھی، کرنے لگی باقاعدگی کے ساتھ۔ چونکہ مسلم لیگ کے پاس فنڈز نہ تھے، اس لیے ان عشائیوں اور چائے کی دعوتوں کا انتظام برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کے مالی تعاون سے کیا جاتا تھا۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ یہاں کا 1 پاؤنڈ اور وہاں کے 10 شلنگ مل کر ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی، جس کے ذریعے ان تقاریب کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، سیاسی کام کے علاوہ میں نے رائٹر نیوز ایجنسی میں خبر رسانی کی ملازمت کر لی، جو مسلم لیگ کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ میں مختلف اخبارات سے خط و کتابت کرتا رہا، اور خوش قسمتی سے برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار لنڈن ٹائمز کے تجربہ کار معاون مدیر پروفیسر رشبروک ولیمز سے دوستی گانٹنے میں کامیاب ہو گیا، جو نہایت ہی شفیق تھے۔ وہ میرے خطوط کو اکثر ٹائمز کے کالموں میں جگہ دیتے تھے۔ ان صحافتی مصروفیات کے علاوہ میں ڈان اور ہندوستان کے دوسرے مسلم اخبارات کے لیے بھی لکھتا رہا۔ ساتھ ہی میں نے روٹری کلب کے وسیع نظام میں بھی شمولیت اختیار کر لی، جس کے پورے ملک میں پھیلی ہوئی مختلف شاخوں کی جانب سے مجھے مختلف قصبوں میں تقاریر کے لیے مدعو کیا جاتا تھا۔ اس طرح مجھے اس ملک کی سیر کا موقع بھی میسر آیا۔ قائد اعظم لندن میں 26 دسمبر 1946 میں قائد اعظم، لارڈ ڈیول، نہرو، نوابزادہ لیاقت علی خان، یہ سب برطانیہ کابینہ سے مذاکرات کے لیے لندن تشریف لائے۔ ان مذاکرات کا مقصد 1946 کے ایک علاقائی اسکیم سے پیچیدگیاں دور کرنا تھا، جو کابینہ مشن برائے انڈیا نے پیش کی تھی، جس میں لارڈ پیتھک لارنس، سر اسٹیفرڈ کرپس اور مسٹر اے وی الیگزینڈر شامل تھے۔ نہرو نے جو ان دنوں مولانا ابوالکلام آزاد کی جگہ کانگریس کے صدر تھے، اس اسکیم کی مخالفت کرتے ہوئے بیان دیا تھا
کہ کسی بھی صوبے کو کسی زون کی حد بندی میں رہنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے کانگریسی موقف کی مخالفت کی اور کہا کہ ایسا اہتمام نہ ہونے کی صورت میں یہ اسکیم مسلم قوم کے لیے ناقابل قبول ہوگی، اور اس نقطۂ اختلاف کی بنیاد پر مسلم لیگ کونسل نے اگست 1946 میں کابینہ مشن پلان کی منظوری منسوخ کر دی تھی جو اس نے شروع میں دی تھی۔ اس پر برطانوی وزیر اعظم سی آر ایٹلی نے تمام رہنماؤں کو زونل اسکیم پر آخری فیصلے کی دعوت دی تھی۔ مسلم لیگ نے قائد اعظم کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر استقبال کا شان اہتمام کیا۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایئرپورٹ پر نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ پورا علاقہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ اس صبح بادل چھائے ہوئے تھے اور رات بھر بارش ہوتی رہی تھی، لیکن اس وقت چند لمحوں کے لیے تھوڑی سی دھوپ نکل آئی تھی۔ قائد اعظم اس قدر عمدہ لباس میں ملبوس تھے کہ جب جہاز سے لارڈ ڈیول، نہرو اور دیگر لوگوں کے ساتھ جہاز سے اترے تو ایسا لگتا تھا جیسے ایئرپورٹ پر کھڑے ہونے کے بجائے اپنے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہوں۔ وہاں بی بی سی کا نمائندہ ان رہنماؤں کا انٹرویو لینے کے لیے موجود تھا۔ جیسے ہی وہ قائد اعظم کی طرف بڑھا، انہوں نے میری جانب دیکھا جیسے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ کیا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی مشورہ دیتا، وہ ہنستے ہوئے مائک میں بولے، ان کا جملہ ہے، میں آپ کے لیے شاندار دھوپ لے کر آیا ہوں۔ انہیں رات بھر بارش ہوتی رہی اور جیسے ہی قائد اعظم وہاں پہنچے، اتفاق کی بات وہ دھوپ نکل آئی، بادل چھٹ گئے، بارش رک گئی، تو ازراہ تفنن مذاق کے طور پر قائد اعظم نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کے لیے شاندار دھوپ لے کے آیا ہوں۔ قائد اعظم کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور انہیں وہی کمرہ دیا گیا جہاں یونانی شہنشاہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جلاوطنی کے برس گزارے تھے۔ میں قائد اعظم اور ان کے دیگر ساتھیوں کے لیے متفرق کام انجام دیتا تھا، جن میں ڈان کے ایڈیٹر جناب الطاف حسین، کے ایچ خورشید اور جناب ممتاز حسین شامل تھے۔ میرا زیادہ وقت ہوٹل میں صرف ہوتا۔ قائد اعظم برطانوی کابینہ کے ممتاز سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات میں مصروف رہتے۔ وہ ونسٹن چرچل سے بھی ملنے گئے جو جنگ کے خوفناک دنوں میں برطانیہ کے وزیر اعظم تھے۔ ورلڈ وار سیکنڈ جب چل رہی تھی 1945 میں، اس وقت سر ونسٹن چرچل ہی وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، اور قائد اعظم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ ہولبورن میں غیر متوقع خطاب۔ مسلم لیگ نے قائد اعظم کے لیے کنگز وے ہال ہولبورن میں ایک عام جلسے کا اہتمام کیا۔ اس جلسے میں مسلمانوں کے علاوہ انگریزوں اور ہندوؤں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مجھے استقبالیہ تقریر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پھر بعد میں قائد اعظم نے خطاب کیا جو تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ہندوستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق جملہ حقائق لوگوں تک پہنچائے۔ اس بات کی وضاحت کی کہ برصغیر کے مسلمان پاکستان کا مطالبہ اتنی شدت سے کیوں کر رہے ہیں، اس کی انہوں نے وضاحت کی اپنی تقریر میں۔ میں ان کی تقریر کے لب و لہجے پر بہت حیران ہوا۔ یہ تقریر تحریک پاکستان کے ابتدائی ایام کی کچھ اس طرح عکاسی کرتی تھی جیسے وہ عظیم الشان انتخابی فتح جس نے بلا شبہ مسلم لیگ کی اتھارٹی کو مسلمہ حیثیت دی تھی، ہمارے پاکستان کے مطالبے کو آگے بڑھانے میں کچھ کر ہی نہیں پائی تھی۔ ان کی اس تقریر کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ ہم ابھی تک برطانویوں کے تقسیم ہند کے ناگزیر ہونے کا یقین نہیں دلا سکے۔ یعنی پورا زور قائد اعظم نے اپنی تقریر میں یہی اس بات پر دیا کہ وہ انگریز تقسیم کے لیے راضی ہو جائیں، مان جائیں اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت دیں۔ پورا زور ان کا تقریر میں اسی پر تھا۔ ہم ابھی تک انگریز ہندو کانگریس کے پشت پناہ بنے کھڑے تھے۔ انگریز ہندو کانگریس کے پشت پناہ بڑھ کر تھے۔ یہ جانتے ہیں کہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ کانگریس کو سپورٹ کی جائے، مسلم لیگ کو سپورٹ نہ کی جائے، اور اسی لیے قائد اعظم کو انگریزوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی، اور یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ ہندوستان کو متحد رکھیں گے۔ ان کی اس تقریر سے مجھے احساس ہوا کہ ان کی نظر میں مسلمانوں کی منزل ابھی بہت دور ہے۔
جلسے میں صحافی کو دندان شکن جواب. برطانوی کابینہ سے مذاکرات ختم ہونے کے بعد قائد اعظم نے ہوٹل کلیئرز جی کلیئرز ہی میں ایک پریس کانفرنس کی. یہاں تمام شرکاء نے ان سے بہت سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے، لیکن ایک سوال کا جواب انہوں نے جس برجستگی سے دیا اسے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. سوئٹزرلینڈ کے ایک صحافی نے ان سے کہا، ایک وقت تھا، سوئٹزرلینڈ کے صحافی کا سوال تھا، ایک وقت تھا کہ آپ کانگریس کے رکن تھے اور اب مسلم لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ انڈیا لیگ کے یہ اتنا ہی جملہ اس نے کہا تھا، اور تبصرہ اس کا سلیری صاحب کا ہے کہ ظاہر وہ انڈیا لیگ کے ڈنڈوچیوں کا ہدایت یافتہ تھا. تو قائد اعظم نے بلا تعمل دندان شکن جواب دیا. پہلے اس نے کہا نا کہ پہلے آپ تو کانگریس میں تھے، طنز مارا کہ اب آپ مسلم لیگ کے ہو گئے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا، ہاں میں پہلے پرائمری اسکول کا طالب علم تھا، میں پہلے پرائمری اسکول کا طالب تھا، بعد میں سیکنڈری اسکول اور کالج بھی گیا. اس صحافی کو یہ واقعہ کبھی نہ بھولا، اور اس کے بعد جب کبھی وہ مجھ سے ملتا تو اس عظیمت کی یاد دلاتا جو اسے قائد اعظم کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی. وہ ان کی دھان پان جسامت پر بہت حیران ہوا. ان کا وزن بمشکل 90 پاؤنڈ ہوگا. انہیں ہوا کا ایک جھونکا اڑا کر لے آ سکتا تھا، مگر وہ ایک چٹان کی مانند کھڑے ہوتے تھے. یہ شخص پاکستان حاصل کر سکے گا؟ لوگ اس بات پر حیران ہوتے تھے، یعنی ان کے نحیف جسم کو دیکھ کر یقین نہیں آتا لوگ کہ اتنا بڑا کام کر سکیں گے. عام آدمی ہی میری قوت ہے. قائد اعظم کے اس مختصر سے قیام کے دوران جمعے کا دن آیا. مجھے اچانک بتایا گیا کہ آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا چاہتے ہیں. اس پر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ان کی گناگوں مصروفیات کے باعث مجھے اس کی توقع نہ تھی. جلدی میں ایک لیموزین کا انتظام کیا گیا. لیموزین میں دائیں جانب لیاقت علی خان اور بائیں جانب قائد اعظم بیٹھے، اور آپ کے آگے اور ڈرائیور کے پیچھے ایک نشست پر مجھے بیٹھنا تھا جو بند تھی. میں اس عجیب نشست کی میکینک سے واقف نہ تھا. میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی مگر ایسا نہ کر سکا. میری بے بسی کو دیکھ کے قائد اعظم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے میرے لیے کھول دیا. قائد اعظم تو جانتے تھے، ایسی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، تو انہوں نے وہ سیٹ ان کے لیے کھول دی جو نہیں کھل رہی تھی ان سے. راستے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کس مسجد جا رہے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایسٹ اینڈ کی ایک مسجد ہے جس میں عموماً عام لوگ جاتے ہیں. میرے ان الفاظ پر قائد اعظم نے تقریباً غصے کے انداز میں کہا، عام آدمی ہی تو میری قوت کا سر چشمہ ہے. جب میں اپنے ساتھیوں مشیروں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. اپنے دائیں جانب جہاں نواز لیاقت علی خان بیٹھے اشارہ کرتے کہا، تو یعنی تو میری حوصلہ شکنی ہوتی ہے. مطلب دوسرے لیڈروں سے اور نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مجھے ایسی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. اور جب میں باہر نکلتا ہوں ہزاروں لوگوں کو اپنے انتظار میں کھڑے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے حوصلہ، تقویت اور اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی جنگ جیت لیں گے. ان کی مراد یہ تھی کہنے کی کہ میں عام آدمیوں سے مجھے بڑی ہمت ملتی ہے، ان کی سپورٹ کی مجھے بڑی ضرورت ہے. ان کے جب میرے حق میں نعرے لگتے ہیں اور اللہ اکبر کے بھی خاص طور سے نعرے لگتے ہیں تو مجھے بہت قوت محسوس ہوتی ہے. حقیقت میں وہ ایک عام آدمی کے لیڈر تھے، اس لیے ایک عام آدمی بھی ان کو اتنا ہی چاہتا تھا، پسند کرتا تھا جتنا کوئی بڑا دوسرا لیڈر یا رہنما. ہم تھوڑی دیر تاخیر سے مسجد پہنچے. لوگ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ قائد اعظم وہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں. آپ نوابزادہ لیاقت علی خان، جناب الطاف حسین، کیش خورشید اور میرے ساتھ آخری صف میں ہی کھڑے ہو گئے. یعنی چونکہ دیر سے پہنچے تھے اس لیے مسجد کے آخری صف میں آپ کھڑے ہو گئے. امام کی نظر ان پر پڑی تو ان سے اگلی صف میں آنے پر اصرار کیا. جب امام صاحب نے دور سے دیکھا کہ قائد اعظم آئے مسجد میں اور پیچھے کی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں صف میں، تو اشارے سے یا کسی سے کہلوا کے انہوں نے کروایا کہ آگے آ جائیں وہ، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے. اور ایک اور جگہ میں نے یہ جواب ان کا پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیر سے آیا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آگے جا کے بیٹھ جاؤں، دوسروں کی جگہ لوں، میں یہیں بیٹھوں گا، مناسب ہے یہی. بہرحال بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں.
نماز کے بعد قائد اعظم ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے پہن رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے جوتے کے تسمے باندھنے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ روک دیا اور اپنے تسمے خود باندھے۔ یعنی محبت چاہنے والوں کی تو کمی نہیں تھی ان کو، کسی چاہنے والے نے ان کے بڑھ کے ان کے جوتے کے ڈوریاں باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا اور پھر خود باندھی ڈوریاں۔ ہندوستان واپسی کا سفر شروع کرنے سے پہلے آپ نے تحریک پاکستان کے لیے ایک معلوماتی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا، انفارمیشن سینٹر۔ مجھے اس کا سیکرٹری نامزد کیا گیا۔ دفتر کی جگہ کے علاوہ ہمارے ہفتہ وار اخراجات 15 پاؤنڈ مقرر کیے گئے، یہ بھی بڑی رقم تھی اس وقت۔ اس مرکز نے 14 اگست 1947 تک کام جاری رکھا، یعنی آزادی تک، اور لندن میں کام جاری رہا، مرکز قائم رہا۔ 8 ماہ کی اس مدت کے دوران میں نے بہت سے پمفلٹ چھپوائے۔ وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے کیا کیا سلیر صاحب نے، کہ پمفلٹ چھپوائے مسلم لیگ کے لیے، قائدین کے لیے، انہیں اخبارات اور لائبریریوں میں تک پہنچاتا رہا۔ اشاعت کے اس کام نے بہت سے ملکی اور غیر ملکی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ ہمارے دفتر میں مزید معلومات اور بات چیت کے لیے آنے لگے۔ لاہور لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلم لیگ کا ایک سینٹر قائم ہو گیا، انفارمیشن سینٹر، تو لوگ پھر ان کو پامفلیٹ بھی ملے ہوں گے، پڑھے ہوں گے انہوں نے، تو پھر وہ اس دفتر آنے جانے لگے، انفارمیشن سینٹر۔ تم مسلمان فضول خرچ ہو۔ صبح کے وقت قائد اعظم واپسی کے لیے تیار تھے، یعنی لندن کا ان کا کام پورا ہو گیا تھا، واپس ہندوستان جا رہے تھے وہ۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے جمع ہو چکی تھی۔ چونکہ ان دنوں لندن میں ابھی زیر زمین ریل گاڑی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے بہت سے کارکن انہیں خدا حافظ کہنے ایئرپورٹ تک نہ پہنچ سکے۔ ایک صاحب غلام محمد ٹیکسی کے ذریعے ایسٹ اینڈ سے ایئرپورٹ آئے اور اپنے سفر کا 5 پاؤنڈ کرایہ ادا کیا۔ 5 پاؤنڈ ان دنوں ایک بہت بڑی رقم تھی، جبکہ کسی بھی سفید پوش کارکن کی ہفتہ وار آمدنی 7 پاؤنڈ سے زیادہ نہ تھی۔ یعنی ایک ہفتے بھر میں وہاں کا کوئی کارکن لندن میں 7 پاؤنڈ کماتا تھا ایک ہفتے میں، تو ان میں سے 5 پاؤنڈ وہ خرچ کر کے وہ صاحب ملنے کے لیے، سی آف کرنے کے لیے قائد اعظم کو ایئرپورٹ آئے۔ میں اس غریب شخص کے اشتیاق اور دریا دلی سے بہت متاثر ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ لے گیا جہاں قائد اعظم کھڑے تھے۔ میں نے جذبات سے لبریز ہو کر انہوں نے بتایا کہ غلام محمد ایسٹ اینڈ جو جگہ ہے وہاں سے کرائے کی ٹیکسی لے کر 5 پاؤنڈ ادا کر کے آپ کو رخصت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بڑا فخریہ بیان کیا کہ یہ صاحب جو ہیں اتنی دور سے 5 پاؤنڈ خرچ کر کے آئے ہیں کرائے کی ٹیکسی لے کر۔ تو میرا خیال تھا کہ قائد اعظم اسے تھپکی دیں گے، لیکن انہوں نے بلا تاخیر جواب دیا، تم مسلمان بڑے فضول خرچ ہو۔ ان کے جواب پر ہم ٹھٹک کر رہ گئے اور فوراً پیچھے ہٹنے میں بھی اپنی آفت سمجھی، یعنی کہ فائشار بھی تھے، غلط پیسہ خرچ نہ کرتے تھے، نہ کرنے دیتے تھے، فضول خرچی۔ اسی لیے، اور لیڈر کا کام ہے کہ ایسے موقع پر ٹوکے کہ کہاں غلطی کر رہا ہے۔ صرف جذبات میں آ کے تعریفیں کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوکنا بھی پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یہی ٹوکا کہ بھائی اتنا فضول خرچی کرنے کے بعد تمہاری تنخواہ اتنی ہوگی اور اس میں سے تم 5 پاؤنڈ خرچ کر کے تو ایئرپورٹ آ گئے۔ تو یہ ایک طرح کی نصیحت تھی، نہ صرف ان کے لیے، اس بندے کے لیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ نصیحت تھی کہ فضول خرچی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قائد اعظم کے بارے میں، کہ قائد اعظم کا اصول تھا کہ رات ہو جاتی اور سونے لگتے وہ تو اٹھ کے خود لائٹیں آف کیا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ نوکر کو تکلیف دے رہے ہیں، خود اٹھ کے وہ تمام لائٹیں آف کر کے پھر سوتے تھے۔ بہرحال قائد اعظم کو اس کا اندازہ ہی نہ تھا کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہم اس قدر فضول خرچ اور تصنع پسند ہو جائیں گے۔ یہ سلیری صاحب کا جملہ تھا۔ حقیقت ہے کہ واقعی ہم نے پاکستان کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے، فضولیات میں پڑ گئے، فضول کاموں میں اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں بعض اوقات، عام طور سے، اور اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جتنے ہو سکے ہم بچت کریں، فضول خرچی نہ کریں، غیر ضروری خرچ نہ کریں، اخراجات نہ کریں، اور ان سے ملک کی تعمیر میں حصہ لیں، غریبوں کی مدد میں حصہ لیں، کیونکہ پاکستان میں غربت
کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ رہی ہے، دن بہ دن بڑھ رہی ہے. تو ظاہر ہے اگر ہم اس پیسے کو بچائیں گے فضول خرچی سے، غیر ضروری خرچ سے، تو ہم تبھی تو مدد کر سکیں گے دوسروں کی، ایسے غریب لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.